اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مباركا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. اس سورہ انعام کی 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی. 154 155 156 157. پچھلی آیتوں میں 10 باتوں کے جو احکامات بیان ہوئے تھے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مشرکین مکہ کی شرک کی تردید میں توحید کے دلائل دیے گئے تھے، شرک کی مذمت بیان کی گئی تھی. ایک طرح سے ان کے عقیدہ توحید کو عقیدہ توحید پر لانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے سے کوشش کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقیدہ توحید پر لانے کی تاکید. شرک کی مذمت. بنیادی عقیدے میں 4 عقیدے ہیں. ایک ہے توحید، ایک ہے رسالت، ایک ہے آخرت، اور ایک ہے قرآن کی صداقت اور حقانیت. قرآن کریم ان 4 عقیدوں پر زیادہ زور دیتا ہے. جگہ جگہ زیادہ تر مکی جو صورتیں ہیں، جو ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی، ان صورتوں میں ان عقیدوں پر زور دیا گیا ہے. کیونکہ عقیدہ آدمی کا جب اچھا رہتا ہے، صحیح رہتا ہے، تو وہ آدمی ہر طرح کی نیکی بھی کرتا ہے، ہر طرح کی برائی سے بچتا بھی ہے. عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو ہی آدمی کیا ہوتا ہے، اپنی خواہشات پہ چلتا ہے اور شبہات پر چلتا ہے، بدعات و خرافات پر چلتا ہے. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں گے، سن رہے ہیں، جو لوگ قرآن کریم کو غور سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن نے سب سے زیادہ زور کس پر دیا ہے. تو مکی صورتوں میں زیادہ تر عقیدے پر ہی بحث ہوتی ہے. تو عقیدے توحید پر بات ہو رہی تھی، شرک کی تردید ہو رہی تھی. اب عقیدہ رسالت پر تھوڑی سی گفتگو ہو رہی ہے. سنیے، فرمایا ثم آتینا موسی الکتاب. عقیدہ رسالت سمجھتے یعنی مشرکین مکہ، کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار. قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہے. اور اس سے پہلے آپ کے سامنے سورہ انعام میں اس پر خوب کیا ہوئی ہے، نہیں فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یہ کیا ہے، کوئی بڑا مالدار ہونا چاہیے تھا، کوئی جائیداد والا ہونا چاہیے تھا. اس طرح کے بھونڈے اعتراضات وہ کیا کرتے تھے. اب سنیے، فرمایا ثم آتینا موسی الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب یعنی تورات دی. تماما علی الذی احسن، جو آدمی نیک کام کرتا ہے اس نیک کام کرنے والے پر نعمت مکمل ہو، اس لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات جیسی کتاب دی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، اور یہ تورات ایک ہی بار میں نازل ہوئی، پوری تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی. مقصد کیا ہے؟
نیک کام کرنے والے پر اللہ کی نعمت مکمل ہو کہ آدمی اپنی خواہشات چھوڑ کر کے، اپنے خیالات چھوڑ کر کے، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو چھوڑ کر کے، رسم و رواج کو چھوڑ کر کے جب اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہے نا تو اس پر اللہ کی نعمت مکمل ہوتی ہے۔ سمجھ رہے؟ ابھی پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا اللہ نے کیا فرمایا کہ پیغمبر آپ کہو سیدھا راستہ ایک ہی ہے، بہت سارے راستے اس کی اتباع مت کرو، لوگوں کے بنائے ہوئے راستے، لوگوں کے گھڑے ہوئے راستے، لوگوں نے اپنے خواہشات سے، اپنے خیالات سے، اپنے ارادوں سے بہت سارے راستے بنائے ہوئے ہیں، ان راستوں کی اتباع مت کرو۔ جو قرآن اور سنت کا بتایا ہوا راستہ ہے، قرآن اور پیغمبروں کا بتایا ہوا راستہ ہے، اس پر چلو تو کیا ہوگا؟ تم کامیاب ہوگے۔ تو قرآن کریم کی بات آگے آ رہی ہے، سمجھ رہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی بات آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اس کو کون مانتے ہیں؟ مشرکین مکہ مانتے ہیں، سمجھ رہے؟ یہود نصارہ کو اہل علم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی ہے، مقصد کیا ہے کہ نیک کام کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا ہوگی؟ اللہ کی نعمت مکمل ہوگی۔ ارے آدمی نیک کب بنے گا؟ جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گا۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وہ اپنے زمانے میں تورات ہر ایک چیز کے لیے تفصیل تھی، ہر ایک چیز کے لیے اس میں وضاحت تھی، ہر چیز کی وضاحت اس میں تھی۔ تفصیل کے معنی، تفصیل کے معنی وضاحت، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے لیے اس میں وضاحت تھی، یعنی ہر چیز کی وضاحت اس میں تھی اس زمانے کے مطابق۔ جس زمانے میں تورات نازل ہوا اس زمانے میں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ان تمام چیزوں کے لیے، جن جن قوانین کی ضرورت تھی اس کے لیے اس میں کیا تھی؟ تفصیلات تھی، وضاحت تھی تورات۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور وہ ہدایت کی کتاب بھی ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت کی کتاب ہے تورات۔ لَعَلَّهُمْ، یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کہ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملاقات پر یقین رکھیں۔ لقاء کے معنی ملاقات، یؤمنون یقین کرنا، لعلہم تاکہ، سمجھ رہے، تاکہ وہ یقین رکھیں اپنے رب سے ملاقات کا۔ آدمی اللہ کی کتاب پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جانتا جائے گا، جانتا جائے گا، اور پھر اللہ کی کتاب میں کیا ہے اس پر یقین کرے گا تو پھر اس کے لیے آخرت پر یقین کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی سنورے گی۔ جس کا عقیدہ ہی کمزور ہے، جسے آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، جس آخرت کا یقین کمزور پڑ گیا ہے، پھر تو وہ ہر برائی کرنے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ شرم محسوس نہیں کرتا، ہر برائی کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور دماغ میں کیا نہیں ہے؟ آخرت کا عقیدہ ہی نہیں ہے، یا کمزور ہے، سمجھ رہے؟ اب برائی زیادہ کون کرتے؟ سچ بول، وہی لوگ کرتے ہیں نا جن کو مطلب آخرت پر میری زندگی کا حساب کل آخرت میں مجھے دینا ہے اللہ کے پاس، تو وہی آدمی کیا کرتا ہے؟ اس لیے وہ عقیدہ آنا چاہیے، تو پھر اسے اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو تورات جو ہے قرآن سے پہلے نازل ہوا تو اس کا مقصد یہی تھا، ٹھیک ہے؟ پچھلی زمانے کی بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا، یہ جو کتاب ہے یعنی قرآن مجید، اس کو بھی ہم نے نازل کیا، جیسے تورات کو ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، یہ قرآن کو ہم نے نازل کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا مُبَارَكٌ، بڑی مبارک کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے۔ لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں؟ برکت تو اپنے گھر میں ہی ہے، کیا خیال؟ ایسی مبارک کتاب ہم نے نازل کی ہے، جیسے تورات ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، یہ قرآن مجید ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ تورات تو بیک وقت نازل ہوا، قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے نازل کیا۔ اسی لیے دیکھیں وہاں آتینا فرمایا، ہم نے دیا، آتینا کا معنی ہم نے دیا، ایسا تختی، پوری تورات کی تختی ایک ہی بار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، انزلنا نہیں فرمایا۔ انزلنا کے معنی میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا،
لیکن قرآن مجید کی جب بات آئی تو آتینا نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ انزلنا، یعنی ایک ہی بار میں قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اترا، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹوٹلی 3 سال کے عرصے میں نازل۔ آپ کی عمر جب 40 سال کی تھی تو قرآن مجید کا نازل ہونا شروع ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر 60 پر 3 سال کی تھی، تو اس حساب سے 23 سالہ زمانے میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ فرمایا مبارک، بڑی مبارک کتاب ہے، بڑی مبارک کتاب ہے، فاتبعوہ، فالو کرو، قرآن مجید کو فالو کرو، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو قرآن مانتے نہیں تھے، جن کو قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے پر یقین نہیں تھا۔ ہم مسلمان ہیں نا، نہیں بول رہا میں ایسا لگ رہا ہے ہم کو کہا جا رہا ہے کیا خان صاحب؟ ہم مانتے پھر بھی قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں۔ فاتبعوا، کہاں ادھر ادھر کے خواہشات پر، ان کے بنائے ہوئے عقیدوں پر، خیالات پر، ارادوں پر، رسموں پر، بدعات پر، خرافات پر عمل کرتے۔ فاتبعوا، یہ ہے مبارک کتاب، اس کی اتباع کرو۔ جتنے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ قرآن میں کیا ہے، وہ یہ سمجھتے خالی نماز کے بارے میں زیادہ بولے تو روزہ۔ فاتبعوا واتقوا، اور ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی بچو کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ کی رحمت ان لوگوں پر اترتی ہے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں اور جو قرآن کریم کو اپنا قائد، اپنا گائیڈ لائن مان کر کے اس کی اتباع کرتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آج ہم رحمت سے دور ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن مجید کو اپنا رہنما نہیں مانا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے لیکن چھوڑ کر کے گئے 2 چیزیں، ایک ہے اپنی سنت اور ایک ہے قرآن مجید، تاکہ امت کبھی گمراہ نہ ہو۔ تو فاتبعوا، یہ تو خاص مشرکین مکہ جو سب سے پہلے مخاطب تھے قرآن کے، ان سے کہا جا رہا ہے اس کی اتباع کرو۔ کیوں کہتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ گھڑ گھڑ کر کے لا رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، یہ ہم نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ مبارک کتاب ہے، اس کی اتباع کرو، لعلکم ترحمون۔ اس پر زیادہ میں بولتا نہیں، اب آگے جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے جو 2 آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مشرکین مکہ پر حجت مکمل کرنے کے لیے قرآن کریم کے نازل ہونے کی 2 وجہ بتائی۔ اسے ذرا غور سے سنو، 2 وجہ بتائی کہ ہم نے قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیوں کی۔ سب سے پہلے جو مخاطب مشرکین مکہ تھے، ان کے حساب سے کہا جا رہا ان تقولوا، اس واسطے ہم نے قرآن مجید نازل کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تم کہنے لگو کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا۔ طائفت گروہ، جماعت کو بولتے، طائفتان 2 گروہ کو بولتے، طائفتین یہ مجرور کا صیغہ ہے، سمجھ رہے؟ تو 2 گروہوں پر، 2 جماعتوں پر، 2 فرقوں پر، 2 مذہبوں پر کتاب نازل کی گئی ہے من قبلنا، ہم سے پہلے، یعنی مشرکین کہیں گے کہ ہم سے پہلے 2 گروہوں پر، 2 جماعتوں پر، یہود اینڈ نصارہ، ان کے اوپر کتاب نازل کی گئی ہے۔ یہودیوں کو تورات ملی، نصرانیوں کو انجیل ملا، سمجھے؟ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، بے خبر تھے۔ تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی، ہم کو عبرانی زبان معلوم نہیں۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی، ہم کو سریانی زبان معلوم نہیں، سمجھ رہے؟ ارے تورات عربی زبان میں نہیں، عبرانی زبان میں نازل ہوئی، انجیل سریانی زبان میں نازل۔ ظاہر بات ہے ہم تو عربی ہیں، تم یہ کہو گے کہ ہم تو عربی ہیں، دراست درس سے، درس بولے، درس، ارے پڑھنا، درس تدریس، عربی میں درس بولتے ہیں، بچے درس کو گئے گی کہ نہیں؟ یہ درس جو ہم استعمال کرتے ہیں عربی لفظ ہے، درس پڑھنا، تو وہ دراسہ اسی سے ہے۔ لغافلین، غافل، بے خبر، تو ہم
تورات اور انجیل کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، کیونکہ ہم کو تو وہ زبان آتی نہیں، ہم تو عربی زبان میں، سمجھ رہے؟ تم یہ کہو گے کہ ہم لوگوں کے اوپر کوئی عربی کتاب تو نازل نہیں ہوئی، ہم سے پہلے لوگوں پر تو 1-2 کتاب نازل ہوئی عبرانی اور سریانی زبان میں، تورات و انجیل، ہم کو تو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، کیونکہ ہم زبان جانتے نہیں ہیں، یہ تم کہو گے، اس لیے ہم نے قرآن مجید نازل کیا عربی زبان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ تمہیں کل قیامت کے دن یا دنیا ہی میں یہ کہنے کا موقع ہی نہ ملے کہ ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے عربی۔ اب تو عربی زبان میں نازل ہوا نا جی اللہ کا کلام قرآن مجید، اب تم کیسے بول سکتے ہو؟ سمجھ رہے؟ قرآن کریم نازل ہونے کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ مشرکین مکہ کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک یہ ہے کہ تم کہیں یہ نہ کہہ سکو، ورنہ بولو گے نا، نہیں سمجھ رہے؟ ارے مشرکین مکہ مانتے تھے یہودیوں کو، نصرانیوں کو، یہ اہل علم ہے، یہ تورات و انجیل کے جانکار ہیں، تورات و انجیل اللہ کی کتاب ہے، ان کے اوپر اتری اور اس کے فالوورز ہیں یہودی اور نصرانی، تو ان کو تو کتاب ملی بھائی، اس لیے وہ لوگ، ہم کو نہیں ملی، ہاں، اور ہم جانتے بھی نہیں ہیں وہ زبان، یہ تم کہو گے، اس کے لیے اب یہ کہہ نہیں سکو گے، کیونکہ ہم نے اب قرآن مجید کیا کر دیا ہے؟ نازل کیا ہے عربی زبان، بات سمجھ میں آئی؟ اب تو نہیں کہہ سکتے نا۔ یا پھر تم یہ بھی کہو گے، یا او تقولو، یا تم کہو گے لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اگر ہمارے اوپر بھی کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اہدا بولے تو بہت زیادہ ہدایت پر، ہادی ہدایت، اسی سے اہدا سب سے زیادہ ہدایت والا۔ فرمایا لو انا انزل الکتاب، اگر ہمارے اوپر کتاب نازل کی جاتی لکنا اہدی منہم، تو ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، ان سے بھی زیادہ بولے تو یہود اور نصرانیوں سے بھی زیادہ ہم ہدایت پر ہوتے۔ اب بول سکے گے؟ نہیں سمجھے؟ اب نہیں بول سکے گے نا، کیونکہ اب قرآن مجید نازل ہو چکا ہے، اب ہدایت پر عمل کر کے دکھاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، بس تمہارے رب کی طرف سے حجت آ چکی ہے، قرآن حجت ہے تمہارے خلاف، اب تم یہ بول ہی نہیں سکتے آئندہ کہ ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، ہم نے نازل کیا ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا۔ سب سے پہلے مخاطب کون ہی تھے؟ عرب کے مشرکین، عرب کے کفار تھے۔ تو قرآن جب نازل ہوا تو فقط جاءکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اب یہ حجت آ چکی ہے۔ یہ حجت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، قرآن مجید سراپا ہدایت ہے، خزانہ ہے، خزانہ، صرف 30 پارہ ہے دکھنے میں، سمجھ رہے؟ اس کے معانی، اس کے اسرار، اس کے رموز، اس کے لطائف، اس میں جو علوم و فنون اللہ نے بیان فرمائے، ارے تو خزانہ ہے، سمندر ہے، سمندر۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ آدمی جڑ جائے نا تو پتہ چلے واقعی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ دن، اور ہدایت بھی ہے، وہ رحمتن، اور پھر رحمت بھی ہے، اور یہ رحمت، ہدایت، بینہ، حجت اب تمہارے پاس آ چکی ہے۔ کون ہے؟ قرآن مجید۔ یہ سب قرآن کی صفات ہے۔ اب تو نہیں کہہ سکو گے نا، اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے، نہیں سمجھ؟ فمن اظلم، اب آیا اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب آ چکی، حجت تمہارے اوپر پوری ہو چکی، ہدایت اور رحمت کی کتاب آ چکی، اب اس کے باوجود بھی فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تم اگر انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے کہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی کتاب نہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں، یہ گھڑ گھڑ کر کے کہاں سے سن کر کے کس سے پڑھ کے، فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ کی آیتیں قرآن مجید بولتا ہے نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں، اب اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کو مانتا نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، نہیں مانتا اللہ کے نبی کو، نہیں یہ نبی نہیں ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، صدفہ کے معنی کترانا، بے رخی برتنا، وصدف عنہا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں سے کتراتا ہے؟ کترانا سمجھتے ہیں؟
جاتا ہے نا آدمی, دیکھ کر بھی دیکھے نہیں جیسے, کترانا, اگنور کرنا, نظر انداز کرنا, ہاں, اس سے بڑا ظالم کون؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید, اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ بے رخی برتتا ہے, کتراتا ہے, اگنور کرتا ہے, نظر انداز کرتا ہے, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ سے کہا جا رہا ہے بھئی اللہ کا کلام ہے, سنو. اپنے طرف سے بولتے اور اللہ کا کلام بولتے, بول کر کے کترا کے چلے جاتے, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کوشش کرتے تھے, کتنی محنت کرتے تھے لوگوں کو اللہ کے کلام سے قریب کرنے کے لیے, لیکن وہ لوگ کتراتے تھے. فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اب یہ ظلم کر رہے تو کیا اللہ چھوڑیں گے؟ فرمایا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا, ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں. الذین یصدفون, ارے صدفہ سے مضارع کا صیغہ, صدفہ پاسٹ, یصدفون فیوچر, ماضی مضارع بولتے ہیں اس عربی میں. تو یصدفون جو کیا کرتے ہیں؟ کتراتے ہیں, کترایا پاسٹ صدفہ. تو جو لوگ کتراتے ہیں, اگنور کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کو, نظر انداز کرتے ہیں, سن کے بھی سنائی نہیں دیے جیسا کرتے ہیں, انسنی کر دیتے ہیں. فرمایا سوء العذاب, انہیں سخت عذاب ہم دیں گے, برا عذاب دیں گے, بری سزا دیں گے, بما کانوا یصدفون, ان کی کترانے کی وجہ سے. پھر سے کہا جا رہا ہے ان کے بے رخی برتنے کی وجہ سے, قرآن کریم سے اگنور کرنے کی وجہ سے, قرآن کریم کو اگنور کرنے کی وجہ سے, بے رخی برتنے کی وجہ سے ہم انہیں سزا دیں گے, ان کے کترانے کی سزا دیں گے. وہ کیسی سزا ہے؟ دنیا میں تو دیا کیا, بدر میں مارے گئے, اور آخرت کی سزا پتہ نہیں کیسی خطرناک ہوگی, کیسی. تو مکی صورت ہے نا, مکے میں نازل ہوئی, ہجرت سے پہلے. تو قرآن مجید کے نازل ہونے کی دو وجہ مشرکین مکہ کو بیان کرنا. مشرکین یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے سے پہلے لوگوں کے اوپر دو جو گروہ ہیں ان کو 2 کتابیں ملی, ہم کو تو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا, وہ سریانی عبرانی زبان میں, ہم تو عربی ہے بھائی, ہم تو عربی جانتے نہیں. یا تم یہ بھی بول سکتے تھے کہ اگر ہمارے اوپر بھی کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم کیا کرتے, ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. اللہ نے فرمایا اب قرآن مجید ہم نے تمہارے کو دے دیا ہے, اور یہ عربی زبان میں ہے, اب پڑھو نا. ابھی تم بھی عربی, قرآن بھی عربی, سمجھنے میں کیا دقت ہے؟ افسوس ہے تم پھر بھی ہیلے بہانے کر کے کیا کر رہے ہو؟ قرآن کریم سے کترا رہے ہو, قرآن کریم کو جھٹلا رہے ہو. یاد رکھنا, جو جھٹلاتے ہیں کتراتے ہیں قرآن مجید سے, ہم انہیں سزا دے کے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی فرمائی. کس سے کہا گیا ہے؟ نہیں, کس سے کہا گیا؟ مشرکین سے نہیں, ہم سے نہیں. ہم آرام سے رہیں گے, کھا لے پی لے کے. نہیں سمجھ رہے؟ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن کیا سمجھتے؟ ان کو کہا گیا بول کر کے چھوڑ دیتے. جیسے بیان ہوتا ہے نا, تقریر ہوتی ہے, خطیب مقرر بیان کرتا ہے, سب کسی دوسروں کو رکھ کر کے سنتے, اپنے کو چھوڑ کر کے ایک ایک بات سنتے. انہوں کیسے ہیں, انہوں کیسے, انہوں کیسے. میں میرے لیے نہیں, میرے لیے میں ہے نا, مجھے کسی بھی سننے کی ضرورت, میرے سے اچھا کون بھی نہیں, میرے سے بڑا کون بھی نہیں, میرے سے جانکار بھی کون بھی نہیں, ایسے ہی سمجھتے. تو قرآن مجید اب کس کے بارے میں کہا ہے؟ مشرکین مکہ کے بارے میں کہا ہے. لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے, ہم قرآن کو ماننے والے ہیں, ہم کتنا قرآن کے قریب ہیں, کتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ضد پر نہ آئے. یہ ضد, ہٹ درمی, تکبر, بڑپن, یہ سب موت کے وقت میں نا پورا جانے والا ہے. موت کیا, بڈھا ہوتا ہے نا آدمی, تبھی شروع ہوتا ہے, اس کو معلوم ہو جاتا ہے, اس ٹائم پہ احساسات شروع ہوتے ہیں. اس سے پہلے جان جوان طاقت میں ہے نا آدمی سدھر جائے تو بہتر ہے. نہیں تو ایسے 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 اللہ کی طرف سے آتے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. بس آدمی کو موقع بھی نہیں ملتا ہے, موقع بھی نہیں ملتا ہے. موقع آنے سے پہلے ہی, موقع تو دیا ہے نا اللہ, ابھی بہت اچھا موقع دیا ہے. آدمی سدھرے, اللہ کے قریب ہو, اللہ کے کلام سے قریب ہو, سمجھے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے, سمجھنے, اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت